آپ کے ایک لسنر نے سوال کیا کہ علی بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو تو مان لوں گا۔ جی ہم مان لیں گے، بالکل بتائیں۔ تو سنیں پھر ریفرنس سر۔ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہے۔ اب تو آپ مان لیں پلیز۔ میں جناب رجوع کرتا ہوں، اور اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اس پہ۔ اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ؟ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر، میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی، تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں، اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا، پھر ہم مانیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورۃ الملک پڑھ سکتا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، مجھے آتی ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے، تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے۔ نہیں سر، کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، 12 دن ٹوٹا نہیں 12 دن تک۔ تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے، لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ صحیح۔ تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا، یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ یہ سب کی سب کہانیاں ہیں، اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے، اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا، اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں۔ میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل اعمال کے حوالے سے، میں نے بتایا نا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر جی سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں، باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں، کوئی اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ۔ تو وہ فضائل اعمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا، زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا، 10 سال بمشکل اس کی عمر ہے، اور دوسرے کی تقریباً 8.5 سال۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب نماز زور ہو جائے تو تم بھی درس سن لیا کرو، تو وہ بھی درس میں بیٹھ گئے۔ اب اس میں وہ بتا رہے تھے انہی بزرگوں کی کرامات اس حوالے سے کہ جی ایک بزرگ تھے وہ روزانہ صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسرے تھے وہ 3 قرآن پڑھتے تھے، تیسرے تھے وہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے جی، صبح سے لے کے زور تک، ایک رات کے اندر 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا، اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا، اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں، کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے۔ حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی، اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں، ان کی عقل کام کرتی ہے۔ جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی، جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے، اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا، بچوں کو پیچھے بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا، اور انہیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے۔ کہتے بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، یہ ایک دن میں 8 دفعہ یا 3 دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دیں، باقی چیزیں آپ نے، کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے، کوئی 500-550 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے، اور جو ہم لوگ عجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فہم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو 8 یا 24 وہ 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں، تو 3 مطلب 8 قرآن کا ثواب مل جاتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہاں، اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، یہی چانسز ہے۔ تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، یقیناً
اگر تو وہ بولا ہے تو جھوٹ ہے، تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی ہے، ان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے۔ یقیناً 24 دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی۔ باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں۔ 12 دن تک کون شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وضو سے یا باقی چیزوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بزرگی ہوتی، کوئی کرامت ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کو حاصل ہوتی۔ آپ دیکھیں کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملیں گے جی، وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں، ظہر پڑھتے تھے بیت المقدس میں، ٹھیک ہے جی، اور عصر پڑھتے تھے جا کے مدینہ شریف، مغرب کی نماز پھر بیت اللہ شریف، وہ تین ان کو پتہ چل گیا نا بھی 3 متبرک جگہ ہیں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ تینوں ایک محلے کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، آج تو چلے کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو شاید ابھی بھی بڑی مشکل سے یہ ممکن ہو۔ جب یعنی بیت المقدس کا سفر آلموسٹ 1 سے 1.5 مہینے کی مسافت تھی مکہ شریف سے، اس زمانے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں مکے میں، اور ظہر پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں، اور عصر پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر، تو سر یہ فضیلت تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا، تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی، تو اب ہم مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا، تو پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ۔ لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے۔ سر یہ انجینئرنگ کا دور ہے نا۔ صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو، تو اس کی بجائے آپ کہتے کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے، تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو، تم تو صحابی ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سیمپل پیش کر دیں ہمارے سامنے، ہم تو اللہ کے فضل سے 12 گھنٹے بھی اس کا وضو نہیں رہنے دیں گے۔ ہم پہلے اسے جو ہے نا وہ جاگنگ والی مشین پہ چڑھائیں گے، 8-10 کلومیٹر اس سے ورزش کروائیں گے، سخت گرمیوں میں جون جولائی کی۔ اس کے بعد ہم اس کو شکنجوی دیں گے، 3 جگ پلائیں گے اسے، اور اس کے بعد اسے کہیں گے آپ خود ہی باندھ لیں، اور اس کے بعد پیشاب روک کے بتائیں، تو پتہ چل جائے گا کو روک سکتا ہے۔ چیخیں نکلیں تو آپ نے اس کو معرفت کی باتیں سمجھ کے اگنور کر دینا ہے۔ چیخوں کا سر جی چیخوں کا ظاہر ہے بزرگ ظاہر ہے بزرگ تو روک سکتے ہیں نا، تو روکیں گے، تو اگر وہ چیخیں نکلیں تو پھر آپ نے ان کو معرفت کی باتیں سمجھنا ہے۔ لیکن زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر بعد جب وہ رونے پہ آ جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ میں اپنی بزرگی سے توبہ کرتا ہوں، پھر آپ ان کی ویڈیو بنا لیں، اس کے بعد آپ ان کو اجازت دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں وہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے میرے بھائی۔ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانیاں کرانی بند کریں۔ میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ تھے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں، اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ۔ روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا، خون نہیں نکلے گا، اور خطرے نہیں ہو سکتے۔ بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے ادھر جناب، یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں، دل نکالا جاتا ہے باہر، یہ پوری اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور ختنہ تو بالکل سامنے، تو کر کے بتا دے۔ ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے، بائی پاس نظر نہیں آنا، تو کہانی چل جانی ہے۔ تو ختنہ نہیں ہو سکتا، ختنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرے آفس کے کلیگ ہیں، وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی، تو مجھے خود بتانے لگے، مجھے کہتا نہیں وہ سر چھٹی چاہیے 3 دن کی، نا ہم نے وہ بہاولپور جانا ہے، تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا، لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں۔
اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ، کہتا ہے جی میں کیا کروں، ابا جی کو کون سمجھائے. میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اتنے پہنچتے بہاولپور کوئی نیڑے ہے 14-15 گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم، ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں، اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے، میں نے کہا جی کیا بنا، تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا، وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے لیکن میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا انہوں نے کہا کین چیک کرو گے، انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. تو جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر، میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جے منو سانس چڑھ گیا تو مطلب آپریشن کوئی نہیں، تیرا فراڈ ہی ہے. اور اگر نہ چڑھا تو 10 منٹ کیا وہ کہتا جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. بال جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے، یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ، لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے قیدا ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں گے پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا. اس کے لیے ٹانکے ہی لگانے پڑتے ہیں. جی. اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا وہ داغ دیا کرتے تھے، داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. بالکل صحیح. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں. جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بھی سون نہیں نکلتا، وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں، میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں، یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے دے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے، بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا، کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے، کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. اسی لیے دیکھیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کلیم نہیں کر رہے آپ کو نبی منوانے کے لیے جس کو آج ہم پروف نہ کر پا رہے ہو. بالکل ٹھیک. ہم کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کہ چاند 2 ٹکڑے کیا تھا لہذا ان کو نبی مانو. ہم کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. تو یہ تو بہت یعنی ایک امپاسبل بات ہے کہ ایسا ہو. تو یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پیغمبر تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کہے گا سر میں کیسے مانوں، مجھے دکھائیں. دکھا تو ہم سکتے نہیں ہیں. تو وہ بزرگ بھی سارے فوت ہو گئے ہیں جو کچھ یہ کر کے دکھایا کرتے تھے. کچھ ہماری ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے پردہ فرما گئے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اب لوگ چیک کریں گے، میڈیا میں سامنے آ کے کرنا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. ہم ہمیشہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو کلیم کرتے ہیں اس کتاب کی بنیاد کے اوپر. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، بولتی ہے. آپ اس کو پڑھیں، یہ اپنا آپ منوائے گی آپ سے. پرپز آف لائف آپ کو بتائے گی، اس کی سچائی آپ کو نظر آئے گی. اور آج بھی غیر مسلم جب پڑھتے ہیں تو کوئی تلوار کے زور پہ تو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر اثر رکھتی ہے یہ چیزیں. تو آپ دیکھیں ہم کوئی بھی ایک بات بھی ایسی نہیں کلیم کر کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے اسلام کو منوا رہے جس کو ہمیں سائنٹیفکلی پروف کرنا مشکل ہو جائے. کوئی بھی کلیم نہیں کرتے. ایون آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب کوئی غیر مسلم نہ مانے تو اسے زمزم کے کنویں پہ لے آنا اور کہنا کہ بتا یہ کنواں کیسے چل رہا ہے.
اس کی بھی سائنٹیفک ریزن اللہ نے کوئی نہ کوئی معاملہ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وہ سائنٹیفکلی یعنی وہ چیزیں انہوں نے دریافت بھی کر لی ہیں کہ اس کی بیلٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کوئی غیبی طور پہ وہ پانی نہیں آ رہا, بالکل ٹھیک. اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سورس بنایا ہوا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو ایز اے چیلنج بھی نہیں بتایا, یا کبھی اس کو ایز اے چیلنج نہیں بتایا کہ اجر اسود کو چیک کر لینا کہ اس کو کوئی غیر مسلم نہیں اٹھا سکے گا, مسلمان اٹھا لے گا. غیر مسلم اٹھانے لگے گا تو وہ اتنا وزنی ہو جائے گا. کوئی اس طرح کی آپ کو نان سائنٹیفک باتیں منوانے کے لیے نہیں بتائی گئی ہوں گی جو آپ بعد کے لوگ پروف نہ کر سکیں. اس زمانے کے لوگ لیے تو ٹھیک ہے نا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. ان کے زمانے میں تو یعنی وہ چیزیں ان کے لیے تو ٹھیک تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ لیا. اور اس زمانے میں بھی جو چیزیں کلیم کی جا رہی ہیں نا, جو لوگوں نے دیکھی ہیں, وہ چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں. یعنی آج بھی اگر نبی علیہ السلام آ کے وہی کام کر کے بتائیں جو آج سے 1400 سال پہلے بتائے تھے, تو آج بھی وہ چیزیں معجزہ ہی ہوں گی. اسی لیے میں نے معجزات والے لیکچر میں ایک جملہ بولا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے, ورنہ نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. اگر وہی کام ایک سائنٹسٹ کر کے بتا دے جو نبی علیہ السلام نے کیا تو پھر تو فرق ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. سائنس کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے. معجزہ نہیں کر سکتے. سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ کسی آشوب چشم والے بندے کو تھوک لگایا جائے اور اسی ٹائم آشوب چشم ٹھیک ہو جائے. آپ پتہ ہے آشوب چشم کی وبا امریکہ میں آج بھی ہزاروں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, کئی لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں نا, میں تو بھگت چکا ہوں 2016 میں, ابھی تک میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی آشوب چشم سے. اس میں لوگوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے. تو مولا علی کو بخاری مسلم میں آتا ہے لعاب دان لگایا, بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی, معافی چاہتا ہوں یہاں پہ اسی بات کے اوپر کئی حکیم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو لعاب ہوتا ہے وہ لگانے سے نا فرق پڑتا ہے. فرق فوراً نہیں پڑتا سر, فرق پڑتا ہے. وہ جو حکماء ہے نا, وہ انڈین ایک ڈاکٹر ہے, اس کی ریسرچ ہے کہ وہ تھوک بھی کون سی ہے وہ بھی سن لیں. اب حکیم کی بات ہے تو انہی کی سن لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو دانت صاف کر کے سوئیں, صبح خالی پیٹ اٹھ کے آپ بغیر کلی کیے جو آپ کی منہ کے اندر تھوک ہے نا اس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں ایسے, تو آپ کی نظر امپروو ہوگی. اور سر یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, واقعی یہ بات ہے. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے, 6 مہینے وہ کہتے ہیں جی آپ کریں تو 1-2 نمبر آپ کا فرق پڑے گا. میری یعنی سائٹ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھار آنکھوں میں بہت خشکی ہو جاتی ہے. اور اس وقت ابھی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج کوئی نہیں ہے کہ اگر آنکھوں میں یہ خشکی آ جائے, سوائے یہ کہ وہ آپ کو مصنوعی آئی ڈراپس دیتے ہیں, وہ آپ ڈالیں یا آپ 2-4 بار دھو لیں. تو میں نے یہ واقعی تجربہ کیا ہے. میں یعنی پچھلے کوئی 1 مہینے سے یہ کر رہا ہوں, تو مجھے فیل ہوا ہے کہ مجھے تقریباً 40% فرق پڑا ہے. حالانکہ میں پہلے دوائیاں استعمال کی وہ بھی چھوڑ دیں, تو مجھے فرق پڑا. یہ تو یہ چیک ہے. لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اس وقت سو کے نہیں اٹھے تھے, اور ریلیٹ کر رہے تھے ہاں نہیں ہاں ریلیٹ کریں, لیکن سائنٹیفکلی وہ پروف تو نہ ہوا. اس طرح کی جزیات میں جائیں تو ہر چیز ہی پروف ہو جائے گی. جزیات ہم وہ اس چیز کی بنوان وہ والی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک ایک برتن میں ڈال کے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر چڑھ آیا. یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے, یہ بھی بخاری مسلم میں, ایک صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی. انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے وہ پنڈلی باندھ دی اور گھسیٹتے ہوئے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پنڈلی سیدھی کر, ہاتھ پھیرا, جڑ گیا. تو ہڈی کو جوڑنے کے لیے اور اس کا بانڈ بنانے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے, وہ 8 سے 9 ہفتے ہیں, وہ بھی پلسٹر ہوں. اس کی بجائے یوں ہاتھ کو پھیرے اور ہڈی واپس آ جائے. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو تمہیں وہ الیوژن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے.
کرو، وہ کہانی ہے ساری. تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے کام معجزے آیت، کیونکہ اللہ اگر اسے آیت کہہ رہا ہے نا وہ آیت آیت ہی رہے گی. تو جتنے آپ معجزات دیکھیں گے نا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا، آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا، وہ جڑیں چیرتے ہوئے آئے، اکٹھے ہو گئے، پردہ بنا لیا، آپ نے ان کے پیچھے یعنی رفع حاجت کی، میں نے آپ کو ان لوٹا پکڑایا، آپ نے استنجا کر کے پھر آپ نے حکم دیا، وہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے گئے. یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے ایک درخت ہے اس کے نیچے ہم کوئی ریل کی پٹری بچھا لیں گے تو یہ معجزہ تو نہیں ہو رہا ہوگا نا. معجزہ وہی ہے جو منوان اسی طریقے سے ریپروڈیوس کرنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں. اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے کچھ یاد کرتا تھا بھول جایا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام سے میں نے ریکویسٹ کی، آپ نے میں اپنی چادر بچھا، یوں کر کے چادر میں رکھا، پھر میں سینے سے لگا لے، سینے سے لگی، کہتے ہیں میں بھولا ہی نہیں ہوں. اب حافظہ کسی کو اس طریقے سے تو نہیں ڈیلیور ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ پورا سائنٹیفکلی بھی آپ کسی کا حافظہ بڑھا تو نہیں سکتے، کس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا. اس طرح کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں پڑھیں تو وہ سب کے سب سائنٹیفکلی ریپروڈیوس ہونا ناممکن ہے، کیونکہ نبی کے جو معجزات ہیں وہ دائمی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن سے، آپ کو زندہ کر کے بتائیں، نہیں پاسبل. مٹی کی مورت میں قرآن میں آتا ہے پھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی، سر یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، نیور. بلکہ بایولوجی نے اپنا لا فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگز نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں جی چڑیا بنانی ہے تو چڑیا کے انڈے سے بنے گی، کوئی چڑیا بنا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لیونگ تھنگ سے ہی بنے گی، نان لیونگ سے نہیں بن سکتی، نہیں پاسبل. تو جتنے معجزات ہیں نا قرآن میں ذکر ہوئے ہیں نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام ان کے انبیاء کرام کے، اب یہ اگر کوئی کہے کہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی بندہ لکڑی یعنی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے، کہ لکڑی کا آسا پھینکے اور وہ اژدہا بنے اور پھر اس کو ہاتھ لگائے واپس لکڑی بن جائے، نیور، پاسبل ہی نہیں ہے. سائنس ڈیل کرتی ہے ان فزیکل لاز کے ساتھ جو اللہ نے اسٹیبلش کر لی ہیں. اب جو لاز اسٹیبلش ہے نا، سائنس ان لاز کو یوز کر کے، یہ میں بہت سائنٹیفک بات کرنے لگوں اور پوری سائنس کا نچوڑ ہے، ان لاز کو یوز کر کے ہیومینٹی کی جو بہتری ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. انہی لاز کو، یعنی وہ آگ کو یوز کریں گے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے، برف بنانے کے لیے نہیں. اگر وہ برف بنانے کے لیے کرنا چاہیں گے تو پہلے اس سے بجلی بنائیں گے اور اس سے پھر فریج چلائیں گے. فریج بنانے کے لیے وہاں پہ آپ کو وہی یعنی R22 ہی ریفریجرینٹ یوز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سے جناب وہ سٹیم پاس کریں اور اندر برف جم جائے گرم سٹیم پاس کرنے سے. فزیکل لاز کو یوز کرتے ہیں، جتنی بھی ہے ترقی وہ فزیکل لاز ہے، اور فزیکل لاز کا بریک ہونا ہی معجزہ ہے. معجزہ بھی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے، اصل میں قرآن و حدیث میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے آیتن، آیا نشانی، ٹھیک ہے نا. سر اگر یہ پاسبل، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے کے میں وہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے کر کے بتائیں، لہٰذا آج اگر وہ ریپروڈیوس بھی کوئی کر لے تو وہ معجزہ ہی رہیں گی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی. ہاں تو آج چکے کر چکی ہے، لہٰذا فرق نہیں پڑے گا. سر فرق پڑے گا. نبی جو ہوتا ہے نا وہ جب معجزہ کلیم کر رہا ہے تو معجزہ وہی ہے جو آیتن ہو، اور آیتن وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، آگ کبھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی. سر آگ کا کام ہی جلانا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سائنٹیفکلی آگ سے ڈائریکٹلی آپ ٹھنڈ حاصل کریں. یہ تو ہو سکتا ہے آگ کے ذریعے آپ سٹیم انجن چلائیں، سٹیم انجن کے ذریعے بجلی پروڈیوس کریں اور اس بجلی کے ذریعے آپ فریج چلا لیں. تو یہ کہانی کرا رہے ہوں گے نا، جس طرح یہاں پاکستان میں ایک بندے نے کہانی کرائی تھی پانی سے کار چلانے، سارا بوٹ بنایا، سارے سائنٹسٹ ہے نا وہ اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، کہانی کرا کے چلا گیا. پانی سے بجلی، بھائی ان پٹ آپ دے رہے ہیں 100، آؤٹ پٹ نکل رہی ہے 20، تو یہ کون سا کمال ہے؟ پانی سے تو کوئی بھی بجلی چلا سکتا ہے. اگر آپ بیٹریوں والا پانی ہے اور آپ
بیٹری کو بجلی سے چارج کر کے اسی بیٹری سے گاڑی چلاتے ہیں, تو سر آپ نے 100 روپے دیے ہیں, اس میں سے آپ کو 20 ملے, 80 روپے تو ضائع گئے ہیں نا. لوگ سمجھتے ہیں جس طرح پیٹرول چل رہا ہے نا, پانی پایا تو ٹر پیا, انج نہیں ہوتا سر اتنا سامنے. اور پھر کہتے ہیں میری جان نو خطرہ ہے. کلوننگ بھی تو ہو رہی ہے ابھی, تو اینیملز میں ہو رہی ہے سر جدو کامیاب ہو جائے گی نا پھر علی بھائی کو سوال کرنا, جی پھر سوال کرنا. کلوننگ بھی کیا ہو رہی ہے, لیونگ تھنگ سے نان لیونگ تھنگ پروڈیوس ہو رہی ہیں, نان لیونگ سے لیونگ یا لیونگ سے لیونگ, تو بات ختم ہو گیا سر. پھر اس کو آپ آیتن نہیں کہیں گے. میں نے تو کہا مٹی کی مورت میں کو پھونک مارے, وہ تو کلٹیویشن ابھی بھی ہو رہی ہے. اس وقت آپ کو شوگر کے لیے جو ہیومولین آئی ہے نہیں, وہ تو کلٹیویٹ کرتے ہیں. پہلے تو وہ جانوروں سے انسولین لیتے تھے نا, اب ہیومولین آ گئی ہے جو انسان سے. اب ظاہر انسانوں سے نہیں نچوڑتے بلکہ اس کی وہ پرورش کرتے ہیں, کلٹیویٹ کرتے ہیں, وہ بڑھتی ہے اور وہ بکتی ہے. لیکن وہ لیونگ تھنگس میں سے ہی لیونگ تھنگ کو بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر. تو کلوننگ بھی یہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جناب وہاں مٹی جمع کی تھی اس میں سے ایک بچڑا بن کے نکل آیا, ایسے تو نہیں ہے. لیونگ چیز ہی لے رہے ہیں اور اس سے آپ وہ کر رہے ہیں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو کو یاد رکھنا ہے جو یعنی معجزے کی تعریف ہے. تعریف جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے جو تعریف, یہاں تو لوگ محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کو علم غیب مان رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ تو وہ نہیں مانتے, وہ بھی اسے پریڈکشن کہتے ہیں, پروفیسی نہیں کہتے. پروفیسی پتہ کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ جی آج ہے 24 مارچ 2019, 24 مارچ 2029 کو بارش ہوگی. یہ آپ ذرا کسی گورے سے جا کے پوچھیں نا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی آپ کا جاہل ہونا بتا دے گی. وہ کہے گا یار یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ ہے علم غیب. یہ جو ہے کہ ادھر سے ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو چکا ہے مونسون کا, وہ سر ان کو ہواؤں کی رفتار بھی پتہ ہوتی ہے, سب کچھ ان کو پتہ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک بندے کو کہوں کہ جی یہاں سے پنڈی میں نے چیز بھجوانی ہے, اور میں کہوں جی 2 گھنٹے بعد آپ وہاں جگہ آ جائیں, وہاں آپ کو چیز مل جائے گی, وہ مل بھی جائے گا کہ جی علم غیب ہے. بھائی مجھے پتا ہے بھی 1.25 گھنٹے لگتے ہیں آئیس کو, اور آخری سواری جو بیٹھی ہوئی تھی مجھے پتا ہے وہ چلنے لگی ہے, تو میں نے 200 روپے اس کو کرایہ دے کے اس کو وہ چابیاں پکڑائی ہیں, اور میں نے فون کر دیا کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ اس نے راستے میں روٹی کے لیے بھی نہیں رکنا ہے, روٹی کا ٹائم بھی نہیں ہے, اور وہاں پہنچ جاتی ہے. علم غیب تو نہیں ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. وہ تو میں نے پریڈکٹ کیا ہے اس کی سپیڈ کے اعتبار سے. علم غیب یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ آج سے 10 سال بعد فلاں مارچ کی جو ڈیٹ آئے گی اس کو بارش ہوگی. وہ سر آپ مارچ کے مہینے کے قریب جب پہنچیں گے نا تو پھر آپ ہواؤں کے سلسلے سے اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں, جس کو ہمارے بعض وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حکمران کی بڑی مہربانی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ فصلیں برباد ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ حکمران کو بدمائیں پڑھنا شروع ہو جائے. یہ والی بارشیں جو ہیں وہ نعمت نہیں تھیں جو اب ہوئی ہوئی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اس طرح کی بارشیں آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے ہوئی تھی, ورنہ آج ہم جو 24 مارچ 2019 کو بیٹھے ہوئے ہیں سر, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اے سی چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو کوئی شخص ان 14 سالوں میں آلموسٹ, یعنی میری شادی 2005 میں ہوئی تھی, اس وقت اس طرح کا میں نے موسم دیکھا تھا. اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے یہ موسم دیکھا, اس لیے مجھے یعنی وہ آلموسٹ یاد ہے کہ یہ اتنا یعنی پہلے ہوا تھا. تو کوئی بندہ پریڈکٹ کر سکتا تھا؟ ہم تو یہ بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ 2015 کے اندر انہی دنوں میں پنکھا چلا ہوگا کہ نہیں. بالکل صحیح. لیکن 1 ہفتے کی پیش گوئی یا آپ کہہ لیں 2 ہفتے کی پیش گوئی آپ انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ تو کر سکتے ہیں. سائنٹیفک بیسڈ ہے نا, سائنٹیفک بیسڈ ہے, اور دوسرا وہ علم غیب نہیں ہے سر, صحیح, وہ فزیکل نالج ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے, یہ فزیکل نالج ہے, فزیکل نالج ہے. یعنی وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ویوز ٹریول کر کے وہ ایک پورا امیج کریٹ کرتی ہیں. امیج کریٹ ہی نہ ہو, یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ اس دیوار کے اوپر مشین پھیر رہا ہو اور انگلینڈ کے اندر کوئی عورت ہو تو وہ بتا دے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو جائے گا. ایسے بزرگ کر لیتے ہوتے تھے, اب نہیں, وہ بھی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ انجینئر صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ پھر مذاق اڑائیں گے, بتا دیں گے. تو یہ ہے, یہ فزیکل نالج ہے. اس طریقے سے زمین کے اندر پانی فزیکل نالج ہے, زمین کے اندر تیل فزیکل نالج ہے. سر اگر یہ روحانی نالج ہوتا تو ہمارے بزرگ نہ تیل دریافت کر لیتے, جو نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس, تیل بھی کراس, اتنے مارتے سے جناب اتو ہی کراس, سب کچھ. یار ویسے انہیں کو پوچھے کہ راشد بھائی تسی کہ تیل کیوں کراس ہو جاتا سی, ہر واری کراس ہو گیا ہر بزرگ کو. نہیں, وہ 7 زمینہ کراس کرتے سن.
ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ یعنی سب کچھ کہانیاں تھیں نا. یہ فزیکل نالج ہے, یہ پیٹرول کی بھی دریافت فزیکل نالج ہے, یہ سب فزیکل نالج ہے. تو چونکہ ہمارے عموماً دینی حلقوں میں سائنس کی اتنی تعلیم نہیں ہے, وہ بیچارے ڈسیو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ آ گیا وہ آ گیا, یہ تو گورے نے بھی بتا دیا, تو یہ تو اسلام اس کو علم غیب مانتا ہے. علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جو حواس خمسہ کے بغیر فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیز اگر فزیکلی انٹریکشن کے بغیر حاصل ہو جائے وہ علم غیب ہوگا. یعنی ایک بندہ یہاں کھڑے ہوئے یہ بتا دے کہ اس زمین میں 200 فٹ کی گہرائی کے اوپر ریت ہے, 300 کے اوپر پانی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو کہ جہلم کی زمین میں کتنے لیول پانی شروع ہوتا ہے, نہیں اس طرح نہیں, کھڑے ہو کے بتا دیں. لیکن ایسی مشینیں ہیں, آپ زمین میں 2 فٹ کا گڑھا کھودیں, مشین رکھیں, تھوڑی دیر میں آپ کو مشین رزلٹ دے دے گی کہ پانی اتنی گہرائی میں. جیسا یہاں ہمارا واٹر ٹیبل چونکہ دریا کے کنارے 20-25 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے, وہ آپ کو بتا دے گی. اب کوئٹہ میں 500 فٹ تک 800 فٹ تک چلا گیا واٹر ٹیبل, تو وہ بتا دیتے ہیں. یہ اسلام آباد کے اندر بڑے ایشو چل رہے ہیں, تو اس لیے اب لوگ بورنگ کا تو خرچہ 1.5-2 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے, بعض کا 5 لاکھ تک بھی. تو اب باقاعدہ وہ 10-20 ہزار روپیہ 30 ہزار روپیہ دے کے وہ پہلے لوگوں کو بلواتے ہیں اور وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ جی ادھر آپ بور کروائیں, یہاں پانی نیچے موجود ہے, اور نکل بھی آتا ہے. تو ان کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا ہے جب وہ نکلتا ہے نا, کوئی ہاتھ نہیں چومتا کہ سر یہ بڑے پہنچے بزرگ ہو. علی بھائی اپنا واقعہ بتائیں گے اس میں؟ دیکھیں ضرور شرارت کوئی نہ کوئی وش کر دیں. میں نے واقعہ اپنا مسئلہ نمبر 13 میں بتایا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نا مشہور ہے کہ جی پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ 2010 کی بات ہے, اوائل کی. میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا 40,000 روپے میں مختصر سناتا ہوں چسکے لے کے نہیں, کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں. تو وہ جناب ٹھیکہ طے ہوا کہ جی وہ 40,000 روپے میں 200 فٹ تک جایا جائے گا. تو اس نے 210 فٹ کر کے کہا جی میں 210 فٹ تک چلا گیا, چھٹ بھی نہیں پانی دی. ٹھیک ہے جی, تے تسی نا تانوں میں پہلے کیا سی کہ حضرت خضر دے نام دا بکرا دیو. وہ میں کہا بکرے شکرے اسی کو نہیں دینے پائی. میں نے جناب 2 نفل پڑھے اشراق کے, اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی ہے نا, میں کہا ایتھے کھو. اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں ہے, میرے لیے یعنی میں نے جو مکان کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا اس میں وہ جگہ ہی وہی بنتی تھی, ٹینکی بھی ادھر بن سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے نا. میں نے فزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا. ٹھیک ہے, وہ کرامت تو مانی جاتی ہوتی ہے. تو وہ میں کہ یار خضر کے کوئی بھی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, تو پانی کون روک سکتا ہے کسی کا؟ اگر اللہ نے لکھا ہے تو نکل آئے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں نکلے گا. تو کہنا جی او جی بڑے گستاخ ہو جی تسی یہ وہ. اس کی 12 مشینیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ چل رہی تھی. تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات صحیح نکل آئی کہ میری گستاخی کی وجہ سے 210 فٹ تک, حالانکہ وہاں پہ 50-60 فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گدلا, اور میرا جب اس نے کھودا 210 فٹ تک سیم بھی نہیں آئی. ظاہر ہے گستاخی بہت بڑے لیول کی میں نے کی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے جناب کہ جی تنوں پہلے کیا سی نا تے اے پانی جڑا نا نہیں نکلنا تیرا, تو فلانی جگہ ایک مائی ہے وہ دم کرا کے نا پانی سٹوا تو پانی نکل آئے گا. ٹھیک ہو, وہ مائی سے دم کروانا تھا تو 40,000 روپے کا ٹھیکہ کرنے کی ضرورت تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو کہتا جی اب تو میں 1,500 روپے دیہڑی لوں گا, دیہڑی کے حساب سے کام کروں گا, ٹھیکہ تو میں 200 کر چکا ہوں. میں نے کہا جی شروع کرو اللہ کا نام لے کے. ایک دن کیا, 220 فٹ پہ وہ پہنچا. اگلے دن صبح سویرے مجھے فون آ گیا اس کا, کہتا جی یہ تو پانی بہت زیادہ نکل آیا ادھر. وہ 210 فٹ کے دور پہ تھا کفر و شرک کا معاملہ. سر 10 فٹ کی دوری پہ وہ کہتا جی پانی اتنا نکل آیا ہے کہ میری بوکی نہیں جا رہی. وہ جب اس نے 210 فٹ پہ 0 پانی, 220 پہ 0, 220 کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری نا تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے 50 فٹ پانی اوپر چڑھ آیا. وہ بیسیکلی رگ مل گئی, جسے کہتے ہیں نا زمین میں رگیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی, وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے, وہ جون جولائی میں بھی نہیں خشک ہوتا, اسے کہتے ہیں رگ کا پانی. جیسے آپ کو یہاں پہ اگر کھال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا, لیکن اگر نس پہ سوراخ کر دیں فوارہ بن کے, وہ نسیں زمین کے اندر موجود ہیں. سر وہ ایگزیکٹ نس وہ کہیں کہیں سے گزرتی ہے نس. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ پڑا, اور 50 فٹ پانی, یعنی وہ پانی جو 220 سے نکلا وہ 20 فٹ وہ ٹریول کر کے 170 تک اوپر آ گیا. اچھا پھر میں نے اس کا تم موٹر چلاؤ یار. وہ کہتے ہیں بوکی نیچے نہیں جا رہی, اب تو مزید کھدائی نہیں کرنی. میں نے اس کا 235 تک لے جاؤ.
کہتا سر نہیں جائے گی. ہم جناب 12 گھنٹے موٹر چلائی, پانی ختم ہی نہ ہو. حالانکہ اسلام آباد میں یعنی 10-12 منٹ بھی آپ موٹر چلائیں نا, واٹر ٹیبل کا پانی ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو 1.5-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے, پانی چڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے آج جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں, 5-5, 6-6 گھنٹے موٹر چلتی ہے, لوگ لے کے جاتے ہیں, اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں. دفتر میں ہمیں فون آتا ہے جی صبح 9 بجے چلائی سی تے اے زور ٹائم میں آیا گھر کھانا کھان تے وہ باہر پانی پہ وگدا جے. 1-2 بار یہ بھی ہو گیا حادثہ, موٹر چلتی تھی وہ پانی ختم نہیں ہوا, کدھر 10 منٹ کدھر 10 گھنٹے, اور آج تک اللہ کے فضل چل رہا ہے. یہ اللہ کا پانی نہ ہو, خضر کا پانی نہیں. ٹھیک ہے, بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی. اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار, کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کے کام ہے سر, اللہ کرتا ہے, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا پانی ہے, جسے چاہے دے, جسے چاہے روک لے. ٹھیک ہو گیا.